بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، آج 20 رمضان المبارک ہے اور مثنوی مولائے روم کا 20واں درس مرکز اہل سنت جامعہ قدیہ میاں والی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا روم نے مختلف مسائل کو بدیع امثال میں ڈھال کر لوگوں کو وہ باتیں سمجھائیں جو عام خطیب علماء اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ ملکہ ہے، اللہ جسے مہربانی کرے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند وہ معجزات جس کا تذکرہ مولانا روم فرما رہے تھے، ان میں سے ایک معجزہ اس رنگ میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، قرآن کی زبان میں آپ تمام مخلوقات کے لیے نبی تھے۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، اس مخلوقات میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو پیدا کی گئی ہے، بلکہ ما سوا اللہ سے تمام چیزیں اس مخلوق میں داخل ہیں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے نبی ہیں۔ اس کو تھوڑی سی وسعت دیں۔ چرند، پرند، ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین کی تحت میں رہنے والی چیونٹیاں، برگ و بار، چشمے دریا، بلکہ نظام کائنات، یہ سارا میرے نبی کے تحت داخل ہے اور آپ ان سب کے نبی ہیں۔ اچھا، جس نبی کو جس مخلوقات کے لیے بھیجا جاتا ہے نا، اس کی زبان بھی اس کو سکھائی جاتی ہے، اس کا نیچر بھی سکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ نبی جس مخلوق کے لیے نبی بن کے آیا ہے اس کی زبان ہی نہ سمجھے، یا وہ نبی کی زبان نہ سمجھے، تو پھر تو کمیونیکیشن نہیں ہوگی، نہ اسے فائدہ ہوگا نہ نبی فائدہ پہنچا سکے گا۔ تو نبی جس چیز کا نبی بن کے آتا ہے اس کی جو ہے نا زبانوں کو بھی سمجھتا ہے، اور وہ نبی کی زبانوں کو بھی سمجھتی ہے۔ حدیث میں مثالیں اس کی بہت ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، وہ خوشی سے جھومنے، حدیث ہے، خوشی سے جھومنے لگا، تو آپ نے اپنا دایاں پاؤں پہاڑ پہ مارا اور میں اے احد صبر کر، خود پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھے نا، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ پہاڑ صاحب ادب احترام چپ۔ اب دیکھیں نا، پہاڑ نبی کی زبان سمجھ رہا ہے، اور پہاڑ کو یہ علم ہے کہ میرے اوپر قدوم میمنت لزوم میرے نبی نے رکھ دی ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ اگر آپ اس کو لیں دوسری طرف، تو مولانا بھی ذکر کرتے ہیں ایک 2-4 حدیثیں میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ حضور ایک دن تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا اور اس نے حضور کے سامنے سر رکھ دیا اور بل بلایا، بڑ بڑ کی اس نے۔ حضور نے فرمایا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ کہا اس کا مالک ایک جو ہے نا عربی دیہاتی ہے، میں اس کو بلا کے لاؤں۔ بلایا گیا، اس نے کہا تیرے خلاف یہ اونٹ شکایت کرنے آیا ہے دربار نبوی میں کہ یا رسول اللہ میرے مالک کو سمجھائیے، میری پشت زخمی ہے،
مجھ پہ پتھر لادتا ہے، مجھ پر بوجھ لادتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے کھانے کو نہیں چھوڑتا، میں دن بدن کمزور ہو رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دے۔ میں کیسے چھوڑ دوں؟ غاشی ہے، چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہو جائے گا تو آ جائے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کیسے آ جائے گا؟ حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں آ جائے گا۔ بس کام ہو گیا۔ پھر صحابہ بیٹھے تھے، 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، وہ اونٹ آ گیا بالکل تنمن، بالکل جو ہے نا پلا ہوا۔ پھر اس نے پاؤں حضور کے پاؤں میں اپنا سر رکھا، پھر بلایا۔ حضور نے کہا کوئی رابی کدھر ہے؟ اس کو بلا کے لاؤ۔ فرمایا اونٹ کہتا ہے میں اب ٹھیک ہوں، مجھے لے جا۔ پرندوں کی زبان اگر آپ حدیث سے ڈھونڈیں تو آپ کو بہت سی حدیثیں ملیں گی۔ ایک حدیث ہے کہ ایک فاختہ یا چڑیا کے بچے ایک صحابی نے گھونسلے سے اٹھا لیے، اور وہ اس لیے اٹھا لیے، کپڑے میں لپیٹ لیے کہ میں اپنے بچوں کو دوں گا، وہ کھیلیں گے جس طرح ہمارے بچے بلبلوں وغیرہ سے کھیلتے ہیں۔ تو وہ فاختہ جو ہے نا ساتھ ساتھ اس کے چلی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے چکر لگائے۔ حضور نے کہا بھائی اس فاختہ کو کس نے پریشان کیا؟ کہا یا رسول اللہ جو ہے نا میں گزرنے لگا تھا، بچے چو چو کر رہے تھے تو میں نے اٹھا لیا۔ اور میں جاؤ جس دربار نبی میں فریاد لے کے آئی ہے، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں چھوڑا۔ تو نبی جس مخلوق کا نبی بن کے آتا ہے اس کی زبان بھی سمجھتا ہے اور اس کے دکھوں کے مداوے کا طریقہ بھی جانتا ہے، اور اللہ نے قدرت بھی دے رکھی ہے۔ اگر یہ قدرت نہ ہو تو پھر نبی رحمت نہیں ہے، اگر جانے نہیں تو نبی رحمت نہیں ہے، اگر اس کا مداوع نہ کر سکے تو پھر اس کے نبی کے رحمت ہونے کا اسے کیا فائدہ ملے گا؟ مولانا بھی آج ایک ایسی قید نقل کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے اپنے موزے مسجد کے سین کے بعد اتارے اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، عبادت کی، واپس آئے تو آپ جوتا پہننے لگے نا تو ایک عقاب شاہین نے آسمان سے اتنی رفتار تیز کی جس طرح کوئی ہوا چلتی ہے، پروں سے شاں شاں کرتے آیا اور اس نے حضور کا جو جوتا تھا نا وہ اپنے پنجے سے اٹھا لیا۔ اب کیا کہتے ہیں مولانا، سنیے۔ اندری بودن واضح صلاح مصطفیٰ بشنید ازسوئے الا، خواست آب وضو را تازہ کرد، دست او رازشت ازاں آب سرد۔ حضور نے وضو کیا، ٹھنڈا پانی تھا، اور حضور علیہ السلام نے تازہ وضو کر کے مسجد کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام اب نماز پڑھ کے آتے ہیں نا، دست سوئے موضع آن خوش خطاب، موضع بر ابر بود از دستش عقاب، کہ وہ سوئے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موزہ پہننے لگے نا تو ایک عقاب ایک بہت جلدی سے آیا اور اس نے جوتا اٹھا لیا۔ اب کیا وہ اس کو اوپر لے گیا اور اوپر جا کر اس نے وہ جوتا الٹا دیا، اس میں سے ایک کالے رنگ کا سیاہ ناگ نکلا، سانپ، اور وہ نیچے گر پڑا۔ مولانا کہتا ہے وہی سانپ، وہی عقاب پھر اپنے منہ میں جوتا پکڑے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاؤں کے سامنے سے رکھ دیا۔ مولانا اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ از ضرورت کردمی گستاخیے منز ادب دارم شکستہ شاخیے۔ یا رسول، آپ حضور کے سامنے بیٹھ گیا، سر نیچا کر لیا
اور کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گستاخی کی ہے، اور اگر میں یہ گستاخی نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ سانپ آپ کو ڈس لیتا، سمجھے نا۔ آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے موزے کو اوپر اٹھایا ہے۔ وائے کو گستاخ پائے میں نے حد، بے ضرورت کش برے بوا فتوا دہد۔ سمجھا؟ آپ فرماتے افسوس کہ اگر بے ضرورت میں اٹھاتا تو مجھ پر گستاخی کا فتویٰ لگاتے، لیکن میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مبارک جوتے میں دیکھا کہ ایک سانپ داخل ہے۔ پس رسول شکر گرد گفت ماں، این جفا دیدیم خود بوداں وفا۔ حضور نے فرمایا تیرا شکریہ، کیونکہ تو نے اس راہ سلوک کو سمجھا ہے کہ میں نے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا ہے، اور تو نے اپنے نبی کو جفا سے بچا لیا۔ موضع بر بودے و من در ہم شدم، تو غمم بردی و من در غم شدم۔ آپ نے فرمایا تو اب اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، نبی کی محبت میں تو کامیاب ہو گیا، اور کیونکہ تو نے اپنے نبی کو ایک مودی جانور کی اذیت سے بچا لیا۔ لیکن میں تو اس پہ حیران تھا کہ کیا سانپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا موضع ہے، وہ کیوں داخل ہو گیا بھائی؟ گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، اب ہمارا کی دار ہے، گرچہ ہر غیب خدا را مارا مود، دل دراں لادا بخود مشغول بود۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے پر تقریر غالب کرتا ہے تو اس کا دھیان ہٹا دیتا ہے، دھیان ہٹا دیتا ہے۔ مجھے بھی یہ پتہ لگ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا دھیان اس سے ہٹا دیا، میں اور طرح مشغول تھا، اللہ نے تجھ کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں گفت دو زانو تو کے غفلت از تو است، دیدنم آ غیب را ہم عکس توست۔ اس عقاب نے کہا یا رسول اللہ جی میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے آسمان کی بلندیوں سے آپ کے جوتے میں سانپ گھسا دیکھ لیا، میرا کمال نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے جو آپ کو غیب عطا فرمایا ہے اسی کا عکس مجھ میں آ گیا ہے، میں آپ کا امتی ہوں اور آپ کی امتی ہونے کی وجہ سے مجھے یہ شرف ملا ہے۔ عکس نورانی ہما روشن بود، عکس ظلمانی ہما گلخن بود۔ فرمایا جس پر عکس نورانی پڑتا ہے وہ سراپا نور ہو جاتا ہے۔ آپ زمین پہ تھے، میں اوپر تھا، آپ سے اوپر جب متوازی آیا نا، آپ کے نور نے سارے میرے پردے ہٹا دیے اور میں نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی۔ فرمایا جب کوئی شخص نور کے متوازی آتا ہے نا تو پھر وہ سراپا نور ہو جاتا ہے، یہی ہے حال۔ اب سورج کے سامنے جو چیز آتی ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتی، سورج اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ عکس ظلمانی ہما گلخن بود۔ فرمایا تو جو چیز اندھیرے میں پھنس جائے وہ بھی اندھیرا ہو جاتی ہے، سمجھے نا، وہ بھی گم ہو جاتی ہے۔ عکس عبداللہ ہما نوری بود، عکس بیگانہ ہما کوری بود۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے کا عکس نورانی عکس ہوتا ہے۔ اب خلاصہ نکال رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے کا عکس نورانی ہوتا ہے، اور اگر اس کی چاہتے ہو نا اس کا عکس آپ پر پڑے اور جو تو پھر دوسرے عکسوں سے بیگانہ ہو جاؤ، اسی کے عکس میں آ جاؤ۔ اللہ کا بندہ جب منزل میں وہاں پہنچتا ہے کہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے نا، پھر وہ سراپا نور ہو جاتا ہے، اور جب وہ سراپا نور ہو جاتا ہے نا، پھر اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے نور سے اکتساب کرو تو پھر برابری شرط ہے نا، پہلے کوئی جو ہے نا وہ طاقت لینے کے لیے کچھ آپس میں مماثلت شرط ہے۔ فرمایا تم بھی ظلمات سے ہٹو نا، اس کے حیز میں آؤ گے تو تم بھی نورانی بن جاؤ گے۔
عکس ہر کسرا بدا ایجاں ببی پہلوئے جن سے کہ میں خواہی نشیں. خلاصہ نکال دیتے ہیں. فرمایا بروں کا عکس برا ہوتا ہے تو نیکوں کا عکس نیک ہوتا ہے. اگر چاہتا ہے تو نیکی حاصل کرنی تو پھر نیکوں کے حیز میں بیٹھ، نیکوں کے عکس میں بیٹھ. فرمایا ان کا عکس جو ہے نا بیٹھنے والوں کو کبھی معروم نہیں کرتا. اور اگر تو بروں کے محفل میں بیٹھے گا، ان کا عکس پڑے گا، تو پھر تیری اوپر برائی غالب آئے گی، پھر اچھائی کی جو آتے ہیں وہ چلی جائیں گی. مولانا یہ ساری حکایات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حال بدلے، چاہتے ہو تو ہماری شخصیت بدلے، تو پھر اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، کاملین کے پاس بیٹھا کرو، ٹھگوں کے پاس نہیں، کاملین کے پاس جا کے بیٹھا کرو. ان کی محفل میں بیٹھو گے تو تم خود کہو گے کہ یہ محفل کتنی خوبصورت ہے. کیوں کہ جب ان کے حیز میں آتا ہے نا، نور کے حیز میں جو آتا ہے تو اس سے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. حضرت حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، قسم اللہ کی آسمان کے فرشتے بھی مجھے نظر آتے ہیں. جب آپ سے دور ہوتا ہوں نا تو پھر بے قرار ہو جاتا ہوں. میں نے کہا نہ جو ہے نا وصل کریں گے، نہ وصل کریں گے، ہاں جی، نہ فصل کی کوفتے جھیلیں گے، اس لیے میں جنگل میں چلا گیا. حضور اس کو کیا حضور نے کہا، سمجھے نا، اگر اے حضرہ چپ، خاموش، اگر تیری وہی حالت ہوتی جو میرے پیچھے حالت ہوتی ہے تو جبرائیل امین تجھے آ کے مصافحہ کرتے ہیں. سمجھے؟ فرشتہ سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جو ہم کہتے ہیں ولی اللہ بھی بن جائیں، بیٹھے بیٹھے بن جائیں، بغیر مشقت کے بن جائیں، یہ قانون قدرت ہے. مادرزاد ولی بہت کامی تاریخ میں گزرے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی گزرے ہیں، یا ان جیسے لوگ کامی گزرے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کی عطا کردہ ولایت سے ولی بن گئے. لیکن یہ کسبی عمل ہے، یہ کسبی عمل ہے. نبوت وابی ہے، ولایت کسبی ہے. اس کے لیے تو پھر چلے کاٹنے پڑتے ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں، حرام سے بچنا پڑتا ہے، اللہ کو جو ہے نا تنہائیوں میں بٹھا کر وتبتل الیہ تبتیلا پر عمل کرنا پڑتا ہے، تب انسان یہ منزل طے کرتا ہے. اللہ کے فضل سے عشرہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اور اس عشرے سے بہتر اللہ کے قرب کے ڈھونڈنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو. حضور خود اکثر حصہ اس کا جاگ کر گزارا کرتے تھے. یہ ہماری تعلیم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو 10 سال آپ کے ایک تاریخ کے مطابق گزرے، ایک کے مطابق زیادہ گزرے. جتنے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رہے، آپ اعتکاف بیٹھتے رہے. آپ اعتکاف بیٹھتے، ایک سال کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ بیٹھ سکے تو آخری سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف بیٹھے. امت کو سمجھایا کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ اللہ کے دروازے کو لازم پکڑ لے، گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے حضور آ جائے اور پھر معافی مانگے، فرمایا اللہ جو ہے نا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہی نعت فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان جو ہے نا 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے. اور ایک خندق اتنی ہے جو زمین آسمان کا فاصلہ. تو اس سے بڑھ کر عبادت اور کوئی نہیں ہے. مائیں بہنیں گھروں میں اعتکاف بیٹھے. اپنے نوجوانوں سے التماس کروں گا وہ مسجدوں میں ضرور بیٹھیں، لیکن مسجدوں کا احترام کریں. میں نے اکثر جگہ دیکھا ہے کہ موبائل کی وبا آ گئی ہے،
سارا دن نوجوان مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھے ہیں اور وہ موبائلوں سے ساری کائنات کو ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ آج کل تو موبائلوں پر جملہ خرافات نظر آتی ہیں، وہ ویڈیو فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے نا دیگر کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس سے نہیں ٹوٹتا۔ بھائی تو اعتکاف کا مقصد تو ختم ہوتا ہے نا۔ اعتکاف ہے کہ دنیا سے انقطاع کر کے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی نزدیکی ڈھونڈنے کے لیے بیٹھ جانا۔ اگر دنیا سے انقطاع ہی نہیں کیا، دل تمہارا وہاں لگا رہا۔ ایک ہمارے صحابی دنیا سے چلے گئے، وہ اعتکاف بیٹھے تھے مسجد میں، تو سارے جہان کی اخباریں منگوا لیتے تھے۔ 20 اخباریں آئی ہوئی ہیں، تو سارے اعتکاف والے وہ جو ایک ایک اخبار ان کو پڑھا دیتے تھے، اور سارے بجائے قرآن پڑھنے کے سارے دن وہی اخباریں پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ پھر مقصد اعتکاف کا ہوتا ہے۔ مسجد کا احترام ضرور کریں۔ مسجد میں اگر ایک دنیا کی باتیں کریں تو فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں اعمال کو یوں کھا جاتی ہیں جس طرح جو ہے نا یہ کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے یا زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ تو پھر ہم مسجدوں کو کمانا اعتکاف والوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں کشتی لڑتے رہیں یا بےہودگی کرتے رہیں۔ میں التماس کروں گا معتکفین سے بیٹھیں، احترام کے ساتھ بیٹھیں، ورد و وظائف کریں، نفل پڑھیں۔ قرآن سب سے بہتر وظیفہ ہے، اللہ کا عطا کردہ وظیفہ قرآن ہے، وہ پڑھیں اور جو ہے نا اپنا لو خدا سے لگائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلِ اللَّهِ تَبْتِيلًا۔ کچھ لمحے زندگی کے ایسے نکالیں جو تنہا کونوں میں بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ کر کے مراقبے کی صورت بنا کر ورد کریں، تو پھر دل پر القاء بھی ہوتا ہے، دل پہ نور بھی آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عبادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہ واخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اس عشرہ رمضان سے ہمیں پورا روحانی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ معتکفین کا اعتکاف، حافظوں کا قرآن پڑھنا، یا اللہ گھروں میں بیٹھنے والی مستورات کی عبادت کرنا، یا اللہ قبول اور مردود فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان جو زیادہ راغب ہیں اسلام کی طرف، یا اللہ انہیں روح اسلام سمجھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اجمعین برحمتک۔